خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، یوں سمجھے طواف زیارہ کرتے کرتے تھک گئے تو سوچا میں تھوڑی دیر ذرا ریسٹ کر لوں۔ وہ ایک طرف ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ تھکا ہوا بندہ ہو تو اونگ آ ہی جاتی ہے۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے بھئی تجھے پتہ ہے اس سال کتنے بندوں نے حج کیا؟ کہنے لگا ہاں تقریباً 3 لاکھ افراد نے حج کیا۔ ان دنوں میں اتنی تعداد ہوتی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان 3 لاکھ افراد میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی مجھے پتہ ہے، ان 3 لاکھ افراد میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ان 3 لاکھ افراد میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگا کیا تجھے مزید بھی کچھ پتہ ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں علاقے میں ایک موچی رہتا ہے۔ موچی سمجھتا نا، جوتے سینے والا۔ وہ حج کرنے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر بیٹھے ہی حج اکبری کا ثواب عطا کیا، اور اس کے صدقے رب تعالیٰ نے ان 3 لاکھ افراد کا بھی حج قبول کر لیا۔ کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایک بندہ پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، اور وہاں منا مزدلفہ میں جا کر وہ اتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، ان کا حج قبول نہیں، اس کا گھر بیٹھے ہی حج اکبری کا بھی ثواب اور پھر اس کے صدقے 3 لاکھ افراد کا حج قبول ہے۔ اس بندے کی تو زیارت کرنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شان عطا کی۔ کہنے لگے میں نے حج کے ارکان مکمل کیے تو اپنے گھر جانے کے جائے میں ادھر ہی چل پڑا، جس ملک میں وہ رہتا تھا میں ادھر ہی چل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں اس موچی تک پہنچ گیا، میں نے اس کو سلام کیا اور اس کو مبارکباد دی، اور پھر میں نے وہ خواب اپنی بتلائی۔ کہنے لگا اس موچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتلا تو عمل کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو اتنی شان عطا کی وہ کس عمل کی بدولت ہے؟ اب وہ اپنا عمل بتلانے لگا ہے، وہ ذرا سنو۔ کہنے لگا اصل میں غریب آدمی ہوں، جتنے ہم پیسے کماتے ہیں نا اتنے ہی کھا لیتے ہیں، یعنی جو پیسے کمائے اسے اپنا دال روٹی کا سلسلہ چلا لیتے ہیں، لیکن میرے دل میں تڑپ بڑی تھی کہ میں حج کروں۔ بظاہر اسباب کوئی نظر نہیں آتے تھے۔ کہنے لگا ایک دن ایسے میرے ذہن میں ایک تجویز آئی تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں حج کروں، لیکن اسباب کوئی نظر نہیں آتے، اگر تو میرا ساتھ دے، قربانی دے تو میں حج کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں کون سی قربانی دوں؟ کہنے لگا ہم روز روٹی پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں، اگر آج کے بعد ہم صرف روٹی پکایا کریں، سالن کے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد میں اس قابل ہو جاؤں، اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں حج کر رہا ہوں۔
پہلے زمانے کی عورتیں بھی بڑی صابرہ شاکرہ ہوتی تھی. اس نے کہا اگر میری قربانی سے تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں تیار ہوں. لو جی حضرت صاحب کیا ہوا؟ روزانہ روٹی پک جاتی، سالن کے پیسے جمع، روٹی پک جاتی، سالن کے پیسے جمع. یوں سمجھو جب 2-3 سال کا عرصہ گزر گیا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ میں حج کر سکتا ہوں. تو حج کی تیاری شروع ہو گئی. اتنے میں پڑوسیوں کے گھر سے گوشت کے پکنے کی بو آئی. بڑا عرصہ ہو گیا تھا کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی. تو کہنے لگا دل میں ایک دم خواہش پیدا ہوئی. میں نے بیوی سے کہا جاؤ آج پڑوسیوں کے پاس اسے تھوڑا سا سالن لے کے آ جاؤ، آج ہم سالن سے روٹی کھا لیں. کہنے لگی میری بیوی برتن لے کر گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد خالی برتن لے کر واپس آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری. میں نے پوچھا کیا بات ہوگی؟ کہنے لگی میں نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا سالن دے دو. وہ کہنے لگی یہ سالن جو ہمارے گھر میں پک رہا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے 8 دن ہو گیا ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جان بچانے کے لیے میں اپنے شوہر سے کہا کوئی مردار ہی اٹھا کر لے آؤ. تو میرا شوہر گیا ہے، وہ مرا ہوا جانور لے کر آیا ہے، اس کو ہم پکا رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کہنے لگا جب اس نے اتنی بات سنائی تو میری بھی آنکھوں سے جاری ہو گیا. میں نے وہی حج کے پیسے اٹھائے اور پڑوسیوں کے گھر چلا گیا. ان سے کہا یہ حرام جانور اٹھا کر باہر پھینکو، اس سے حلال کمائی، حلال چیز لے کے آؤ، اور جو باقی پیسے بچ جائیں ان سے کوئی اپنا ایسا کاروبار کر لو جس سے تمہارا روزی کا سلسلہ چل سکے. کہنے لگا میں نے حج کے پیسے سارے ان کو دے دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بیٹھے ہی حج اکبری کا ثواب بھی عطا کر دیا اور میرے صدقے 3 لاکھ افراد کا حج بھی قبول کر لیا. میں اگر چند باتیں کڑوی کہہ دوں تو ناراض نہ ہونا. یار ایک پڑوسی کا خیال رکھنے والا، اس کو کتنا بلند مقام ملا ہے. کبھی ہم نے اپنے باپ کا خیال کیا ہے؟ یقین جانو ایسی حالات ہے، سکا بھائی بھوکا مر رہا ہے، بہن بھوکی مر رہی ہے اور ہم گل چھڑے اڑا رہے ہیں. رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ساری رات نفل پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، اس کی